حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے۔ 5 چیزوں کے بارے میں انسان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اس کی عمر، دوسری چیز ہے اس کا رزق، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ رزق انسان کو نصیب سے ملتا ہے، تیسری چیز ہے اس کا عمل، چوتھی چیز ہے اس کے دفن ہونے کی جگہ، یعنی وہ کس جگہ دفن ہوگا، اور 5ویں چیز ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، وہ انجام میں خوش قسمت ثابت ہوگا یا بد قسمت، ایمان پہ موت آتی ہے یا نہیں۔ یہ 5 چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ تقدیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تقدیر کی بھلائی پر بھی، یعنی اگر وہ اچھی ہو، اور برائی پر بھی اگر وہ بری ثابت ہو جائے تو، یہاں تک کہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ یعنی اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو یہ ایسے ہی ہونا تھا، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا ہے، کوئی بلا ٹل گئی ہے تو اس نے ٹلنا ہی تھا، چاہے وجوہات کچھ بھی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھو جس کی نسبت آپ کا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر میں نہ لکھا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے بھی مت ہٹو جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ میرے پیچھے ہٹنے سے یہ ٹل جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ یہ دونوں گمان ہی غلط ہیں۔ جو چیز مقدر میں نہیں وہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں نہیں حاصل کر سکتے، اسی لیے ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے رہنا بہت بیکار ہے، اور اسی طرح جو چیز مقدر میں ہے وہ بھی ٹل نہیں سکتی۔ جو لوگ ہر چیز، ہر بات کو تقدیر پر ٹال دیتے ہیں، وہ اس حدیث کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو اور ہمت بھی مت ہارو، لیکن اگر پھر اس کے بعد بھی کچھ برا ہو جاتا ہے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسے ہو جاتا اور یوں کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہو۔ اب اس حدیث سے 2 باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم سب نے حاصل کرنے میں پوری کوشش کرنی ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ ملے پھر یہ نہ کہیں کہ اگر میں یوں کرتا تو پھر یہ چیز آ جاتی، یہ کرتا تو آ جاتی۔ آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں ملی تو پھر وہ تقدیر میں ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو جو ہارنے والا شخص تھا اس نے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو مرضی اور یہی میری قسمت۔ تو اس کو ٹوکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتا بلکہ کوشش کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یعنی کوشش و تدبیر میں کمی کبھی بھی مت کرو۔ پھر جب کوئی کام تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اب اللہ کی یہی مرضی تھی اور میری یہی قسمت، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی کسی بھی کام کے معاملے میں جب آپ کسی سے رائے لے لیں، پختہ ہو جائیں اس رائے پر، تو پھر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ کوئی بھی کوشش کے بعد جب آپ معاملہ اللہ پر چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ تدبیر کا بھی حکم ہے، کیونکہ مشورہ تو تدبیر ہی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تدبیر کر کے بھی بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کرو، یعنی آپ کھلا اونٹ چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ اب اللہ پر توکل ہے، تو سب سے پہلے تدبیر کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دل سے کبھی بھی اپنی کی گئی تدبیر پر یقین اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دعا اور دم وغیرہ کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے، یعنی یہ بھی تقدیر میں ہے کہ فلاں بندے کو دوا یا دعا نفع پہنچائے گا۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس شخص کا بھی تقدیر پر مکمل یقین ہوگا وہ اپنی پوری پہلے کوشش کرے گا، اس کے بعد اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اللہ پر توکل رکھے گا، کبھی بھی غلط راستے جادو ٹونے کی طرف نہیں جائے گا بلکہ صرف دعا کرتا رہے گا۔ اگر فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا تب بھی اس کا فائدہ، اور اگر نہ بھی ہوا تب بھی جو دعا کرتا رہا، اللہ پر یقین کرتا رہا، اس سے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت دیں گے آخرت میں۔